میرے دیکھنے والے اور سننے والے مسلمان بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کا پارٹ 2 انشاءاللہ ہم تجوید و قرات کے ساتھ اور ترجمہ کے ساتھ سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی، اہدی، اس کو یاد رکھیے۔ اہدے نہیں پڑھنا، اہدے مجہول ہے، قرآن معروف ہے اور اس کو معروف طریقے سے پڑھنا ہے جو کہ عربی طریقہ ہے۔ قرآن عربی میں نازل ہوا تو اسے عربی طریقے سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ حمزہ ہا زیر ای، دال زیر دی، اہ دی، اہ دی، اہ دی۔ نون صاد زبر نص، نون صاد زبر نص، اہدنا 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 صاد زیر صی۔ یاد رکھیے صاد حروف مستعلیہ مطبقہ ہے۔ مستعلیہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ یہ مطبقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حروف کے اندر پائی جانے والی خاص صفات ہوتی ہیں۔ جیسے مستعلیہ ایک صفت ہے، اسی طرح مطبقہ بھی ایک صفت ہے، یعنی کہ ایسے حروف جو بہت ہی زیادہ پر پڑے جاتے ہیں۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، ان 7 حروف میں سے 4 حرف ایسے ہیں جو بہت ہی زیادہ پر پڑے جاتے ہیں۔ صاد، ضاد، طا، غا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ صاد زیر صی، را الف زبر را، صرا، طا لام زبر طل، صراطل، اہدنا الصراطل، اہدنا الصراطل، اہدنا الصراطل۔ میم سین پیش مس، مس نہیں پڑھیں گے، مس پڑھیں گے، کیونکہ حرکات میں سے پیش آ رہا ہے اور پیش پہ ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا، قاف یا زیر قی، مستقی، میم زبر ما، مستقیمہ۔ آگے وقف، مستقیم۔ اب رواں کیسے پڑھیں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب آئیے حرف بحرف، لفظ بلفظ اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اہدنا، اہدنا ہمیں دکھا، ہمیں چلا، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ اہدنا ہمیں دکھا یا ہمیں چلا، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ اب بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ صاد زیر صی، را الف زبر را، صرا، طا لام زبر طل، صراطل، 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 لام زبر لا، ذال یا ذر دی، صراط الذی، نون زبرنا، صراط الذین،
صراط الذین، حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، انعم تا زبر تا، انعمت انعمت انعمت. یاد رہے نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا ہے، اور عین حروف حلقی میں سے ہے، لہٰذا یہاں غنہ نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے. اظہار حلقی ہوگا کیسے؟ انعمت انعمت. اچھا، اس کو انعمت نہیں پڑھیں گے. بہت سارے لوگ نون پہ قلقلہ کر دیتے ہیں، تو یہاں قلقلہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے. قلقلہ صرف حروف قلقلہ میں ہوتا ہے، یہاں قلقلہ نہیں ہوگا. آگے میم جو ہے وہ ساکن ہے، یہاں پہ بھی قلقلہ کر دیتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ انعمت انعمت. تو اس طرح نہیں، انعمت. سکون کو ہمیشہ جماؤ کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے تاکہ حرکت کی بو نہ آئے، یعنی حرکت کو بالکل نہیں پڑھنا اور حرکت کے مشابہ بھی نہیں پڑھنا. سکون کو بالکل سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، جیسے سکون ادا ہوتا ہے اور جیسے آپ ماشاءاللہ سماعت کر رہے ہیں. انعمت انعمت. عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی علی، ہا میم زیر ہم، علیہم. اب یہاں پہ عین ہے، بہت سارے لوگ عین کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ گلا گھونٹ دیتے ہیں. کیسے؟ جیسے علیہم علیہم. یاد رکھیے اس طرح ادا کرنا جائز نہیں ہے، غلط ہے. یہ صفات لازمہ میں حروف متوسطہ میں سے ہے، اور حروف متوسطہ کو ادا کرتے وقت جن کا مجموعہ لام نون لن عین میم را لن عمر ہے، ان حروف میں نہ تو زیادہ سختی ہے اور نہ ہی زیادہ نرمی ہے، بلکہ اعتدال ہے، درمیانی کیفیت ہے. تو ہم نے درمیانی کیفیت کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے. علیہم علیہم. اور یا کے بارے میں آپ نے کل جانا کہ یا ساکن سے پہلے اگر زبر آئے تو یہ یا لین ہوتی ہے، اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، نہ زیادہ کھینچنا ہے اور نہ اس کو زیادہ جو ہے ہم نے اس پہ سختی کرنی ہے، یعنی کہ نہ تو زیادہ اس کو سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے. علیہم علیہم. اب رواں کیسے پڑھیں گے؟ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم. غین یا زبر غی، را لام زیر ریل، غیرل. میم غین زبر مغ. اچھا، غین کو پر پڑھنا ہے، میم کو پر نہیں پڑھنا. مغ ایسے نہ ہو، مغ. ضاد واو پیش ضو، مغضو با زیر بی، مغضوبی. یہ جو حرف ضاد آ رہا ہے نا، اس کو بہت سارے لوگ زو پہ پڑھتے ہیں، تو یہ زو پہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کا الگ ہی مخرج ہے. جس مخرج سے یہ ممتاز ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے، اس کا الگ ہی مخرج ہے. وہ مخرج میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ضاد حافہ لسان، یعنی زبان کا بغلی کنارہ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے، جیسا کہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاضراس من ایسرا او یمناہا والضاد من حافتہ اذ ولیہ الاضراس من ایسرا او یمناہا. یعنی مطلب کیا ہے؟ داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے زبان کا بغلی کنارہ. تو اس کا مخرج جو ہے وہ زبان کا بغلی کنارہ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے. اور یہ کون سا حصہ ہے اوپر کے داڑوں کی جڑ؟ یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیفٹ سائڈ والا حصہ، یعنی بائیں حصہ، رائٹ سائڈ والا نہیں، لیفٹ سائڈ والا حصہ. آپ زبان کی کروٹ کو داڑوں کے جڑ کے ساتھ جب لگائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضاد جو ہے وہ ادا ہوگا، اور اس کی بار بار مشق کرنی ہوگی
اور اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہوگی، کیونکہ یہ تمام حروف میں سے مشکل حرف ہے، اس لحاظ سے کہ اس کا مخرج ٹف ہے، مشکل ہے۔ اس کو بار بار آپ نے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کی بار بار جو ہے مشق کرنی ہے۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس کا ادا کرنا نہایت ہی آسان ہوگا انشاءاللہ۔ غیر المغضوب، غیر المغضوب، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی ہا میم زیر ہم، علیہم، واو زبر وا، لام ضاد زبر لض، لام ضاد زبر لض، ولض۔ یہاں میں ایک بات ضرور عرض کروں گا، یہ ضالین کا آگے کلمہ آ رہا ہے، لفظ آ رہا ہے، اس کے ہجوں کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں پہ آ کے ہجے غلط کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں غلط ہجے نہیں کرنے۔ میرا مقصد ہی یہی ہے کہ فقط اللہ کی رضا اور آپ لوگوں کو صحیح قرآن پاک سکھانا، یہ میرا اولین مقصد ہے اور میری اولین ترجیح ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نیک کام میں کامیاب فرمائے۔ واو زبر وا، لام ضاد زبر لض، ولض۔ اب یہاں غور کرنا ہے، ضاد الف لام زبر ضال۔ یاد رکھیں یہاں اکثر لوگ مد کا نام لیتے ہیں، تو مد کا نام نہیں لینا۔ مد جو ہے یہ کسی سبب سے ہے، جو سبب ہے اس کو آپ پڑھ رہے ہیں، اور وہ سبب کیا ہے؟ سکون اصلی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں لام کے اوپر یہ جو تشدید ہے نا، یہ اوپر جو قلم کے نشان کو، قلم کا نشان اس کو واضح کر رہا ہے، یہاں آپ غور کریں تو یہ سبب ہے مد، سکون اصلی۔ تو سکون اصلی سبب ہوا مد لازم کا، لہٰذا اس لیے مد کا نام نہیں لینا، بغیر مد کا نام لیے آپ نے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ ضاد الف لام زبر ضال، ولض ضال، لام یا زیر لی، ولض ضالین، نون زبر نا، ولض ضالین۔ آئیے ایک مرتبہ رواں کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ مکمل ہوئی۔ آئیے اب ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ صراط لفظی ترجمہ سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے راستہ۔ الذین ان لوگوں کا، الذین ان لوگوں کا، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، احسان کیا۔ اب با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ علیہم یہاں تک ترجمہ ہوا۔ غیر، غیر کا معنی ہوتا ہے نہ، غیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہ۔ المغضوب غضب کیا گیا، نہ غضب کیا گیا، علیہم ان پر۔ واو معنی اور، لا کا معنی نہ۔ الضالین بہکے ہوں کا، گمراہوں کا۔ با محاورہ ترجمہ کیا کریں گے؟ نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا، اور نہ بہکے ہوں کا یعنی نہ گمراہوں کا۔ اب شروع سے ترجمہ ایک مرتبہ دوبارہ سن لیتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا،
صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔